کرتے تھے انڈیا یہ پاکستان یہ ہم کمپیریزن کرتے تھے. آج ہر بچے کو پتا ہے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ پہلے نکالتے ہیں. بات نہ ڈگری کی ہے نہ آپ کی اسکل کی ہے, آپ کی بل کی ہے. زمانہ گیا کہ جب وہ جوتے بنانے والا وہ موچی ہوتا تھا, اب وہ اتنے بڑے بڑے برانڈ بن گئے, وہ موچیوں نے بنائے. ایکچوئل جو پروفیشنل جرنی ہے وہ اسٹارٹ شاید 6-7 سال کی عمر میں ہوگی. ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا ہے. تو مجھے فون آیا اور میں وہاں پہ ہی 2 گھنٹے بیٹھا رہا, اور شاید کبھی آنسو آئے ہیں تو وہ وہی مومنٹ تھا. تو اس ٹائم یہی تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے. بڑی بڑی چیز تھی کیفے اوپن کرنا. پیسے کمانا تو 100% یوتھ کا گول ہے. ولیج سے لوگ آتے ہیں اور شفٹ ہوتے ہیں, ان کے چیلنج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر کو آپ کنکر کر لیتے ہو سب سے بڑی جیت وہ ہے. گھر میں ایک ڈراور ہے ایسا جس کے اندر ساری جو میں نے جو آپریشن کیے ہوئے چیزوں کے وہ ساری چیزیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں. کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کریٹ ہوا تھا؟ ایج تقریباً 45 ہے, اس کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں. کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں لے سکتا جو اپنے فادر سے ڈسکس کیے بنا بولے. چیز کا ایکسپیریمنٹل فیز ہوتا ہے, اس کے بعد لرننگ فیز آتا ہے, پھر اس کے بعد آپ ایگزیکیوشن فیز میں آتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ کنارے میں کوئی جھونپڑی لگی ہوئی ہے وہاں پہ پال رہا ہے, وہ صحت مند موٹا تازہ ہوگا, اس سے کوئی جرمز افیکٹ نہیں کر رہے. اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جو بچے کسی ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں, فیئر کی اسٹیٹ میں یا کچھ ایسی کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, یا پیرنٹس کا ان کو کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو وہ فزیکلی اتنے ہیلدی نہیں ہوتے. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہو آپ آئے, سوال یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں جا رہے ہو. لاہور کا انفراسٹرکچر, لاہور کی ایجوکیشن, لاہور کا پورا ایک سسٹم ایگزیکٹ آپ کلون کرنا چاہیں تو میرے خیال سے 50 سال لگ جائیں گے. ٹائم ٹریول بیسکلی کرنا ہے آپ نے اپنی اسی 60-70 سال کی ایج میں, تو بیسٹ ہے کہ آپ ایسی جگہ جاؤ جو آپ کو ٹائم ٹریول کروا دے. تو اگر میں یہاں سے اگر اٹھ کے دبئی بھی جاتا ہوں تو وہ بھی ہم سے 20-30 سال آگے ہیں. میں ایسی چیز پہ اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں جو مجھے پتا ہے کہ 50 سال بعد میں کہاں ہوں. ٹھیک ہے, کووڈ نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں. بزنس میں تو بہت رسک ہے, بہت ٹینشن ہے, بہت پین لینی پڑتی ہے. آپ سکسیسفل بھی ہو سکتے ہیں, آپ فیلئر بھی ہو سکتے ہیں. اسٹریٹ سوال یہ ہے کہ ڈیڈ یو ڈائریکٹلی لینڈ ٹو دا نکاح نامہ اور دیر واز اے بیک اینڈ اسٹوری؟ مجھے پتھر لگا, مجھے درد ہوئی. آئی ایم آلسو پریکٹیکل, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایموشنز آر آلویز دیئر. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف BTW. ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ گریٹ. سب کی عید بہت مزے کی گزری ہوگی. میرے ساتھ ہیں عائشہ. کیسی ہیں آپ؟ بنگو ہو گیا یار, یہ تو دونوں بتاتے ہیں ہم کیسے ہیں. ہم بہترین ہیں. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. اور آج جو مہنور ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں نا, وہ بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے اپنی لائف میں بہت سی چیزیں کی ہیں, کچھ ادھوری اور جس میں 70% ادھوری ہوں گی, کیونکہ ابھی ہی از ویری ینگ اور ابھی تو انہوں نے بہت سی چیزیں کرنی ہیں. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم چلتے ہیں فیضان کی طرف. فیضان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کیمرے کے سامنے بیٹھنا؟ پرسپیکٹیو کا چینج ہے, کافی ڈفرینٹ ہے. آپ نے ایک زندگی گزاری ہے کیمرے کے بیہائنڈ دا کیمرا آلموسٹ جیکٹ. یا تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا فیل ہو رہا ہے. اچھا فیل ہو رہا ہے. ڈفرینٹ دنیا ہے کیمرے کے سامنے اور پیچھے کچھ اور ہے. تو فیضان, آپ مجھے تھوڑا سا اپنا انٹرو دیں. کیسے آپ کی لائف کی جرنی اسٹارٹ ہوئی اور کس طرح آپ گاؤں سے لاہور موو ہوئے اور آپ نے پہلا کام کیا کیا لاہور آ کے؟ بہت لمبی کہانی. تھوڑی سی بتائیں اس کے اچھا, بعد. مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں جو گیجٹس ہیں اور جو ٹیک ریلیٹڈ چیزیں ہیں, گیجٹس وغیرہ, ان کے ساتھ میں پلے کرنا. اچھا, وہ بچے تو نہیں تھے جو گھر کی ہر چیز توڑتے تھے, بالکل ایگزیکٹلی. آج بھی میرا پیچھے گھر میں ایک ڈراور ہے ایسا جس کے اندر ساری جو میں نے جو آپریشن کیے ہوئے چیزوں کے وہ ساری چیزیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں. اچھا, تو آپ نے پروڈکشن کی ہے, آپ نے ریسٹورنٹ کا کام کیا ہے, آپ نے IT کا کام کیا ہے, پھر آپ کی ڈگری کیا ڈگری آپ نے کی ہے؟ میں نے کمپیوٹر سائنس کیا. ہاں, کمپیوٹر سائنس. ابھی تک میں نے ڈگری لی نہیں ہے, اور مطلب 12 سال ہو گئے میں نے ڈگری ویسے تو کمپلیٹ کی ہوئی لیکن لی نہیں آج تک. اچھا, اس میں آئی واز ویری رائٹ کہ انہوں نے ادھوری چیزیں کی. کافی چیزیں ادھوری ہیں سمجھیں. میں نے تو خود سے ہی کہا تھا کہ آپ نے ادھوری کی, ہم نے واقعی ادھوری کی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ کا جو پہلا ایکسپیرینس تھا وہ کس چیز کا تھا؟ پہلا میرا ایکسپیرینس پروفیشنلی یا ویسے؟ پروفیشنلی میرا یونیورسٹی میں تھا. اوکے. ہماری یونیورسٹی میں سوسائٹیز بنی ہوئی تھیں, اس کے اندر میرا پارٹیسپیشن تھا. انفیکٹ ہم نے ہی ایک سوسائٹی فراک فیئر پینٹنگ کی خود بنائی تھی, اس کا میں پریزیڈنٹ تھا.
تو وہ ایک پروفیشنلی ایک ایکسپیرینس تھا جو میں نے وہ وہاں سے. سوسائٹی میں تو نہیں آپ نے اسکیچ بنایا تھا نہیں وہاں جو آپ نے خیالی اسکیچ بنایا نہیں اپنی؟ وہ اس کے آلموسٹ 2 سال بعد کی بات ہے. وہ کیا اس اسکیچ کی اسٹوری کیا ہے، کیوں اسکیچ بنایا؟ ایسے ہی بس مجھے اسکیچنگ کا وہ سوسائٹی بنی تھی تو اس کا شوق تھا. تو ایک دن ایسے ہی ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے وہ میں آپ نے نے مووی تو نہیں دیکھی تھی جس میں وہ لڑکا اسکیچ بناتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اسی لڑکی کو میں نے ڈھونڈنا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے لڑکی میرے کو خیال سے ڈھونڈنے؟ میں نے وہ مووی دیکھی ہوئی لیکن اس سے انسپائر نہیں ہو کے کیا تھا. بس وہ ویسے رینڈملی میں نے اسکیچنگ کرتے کرتے کوئی شکل بن گئی, وہ آج بھی میرے پاس ہے. وہ شکل ملی آپ کو کبھی؟ نہیں ملی. ابھی آپ کو ہے اسے ڈھونڈنا ہے؟ نہیں ڈھونڈنا. ابھی خود سے آ گئی سامنے تو ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ انسپائرڈ نہیں تھے اس مووی سے؟ نہیں لگ رہا ہے مجھے تھے انسپائرڈ. دیکھی ہوئی ہے میں نے, پتہ نہیں دیکھی ہوئی ہے نا؟ ہاں میں نے بھی دیکھی, بچپن کے ہمارے بچپن کے مووی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ اس میں سوسائٹی میں کافی ایکٹیو تھا. پھر میں نے ڈرامیٹکس جوائن کر لیا, اس میں میں ڈراموں میں ایز اے ایکٹر کام کرتا رہا. آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے میں نے. الحمرہ اچھا شاکنگ ہو میرے جیسے انٹروورٹ بندے کے لیے یہ آپ کے لیے سننا ذرا ڈفرینٹ ہوگا کہ میں نے الحمرہ آرٹ کونسل میں پرفارم کیا ہوا 2 دفعہ. اچھا پھر تو آپ نے آڈینس اور کیمرہ فیس کیا ہوا ہے. کیا تو وہ اس وقت وہ آڈینس کو فیس کیا تھا, کیمرہ اس وقت بھی اتنا وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح آج کل ڈیجیٹل ہو گیا ہے. الحمرہ میں تو ابھی بھی لائیو ہوتا ہے نا, لائیو شو لائیو چل چلتا رہا ہے, ہوتا لوگ ہے, ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس کو اور دیکھنے میرا کریکٹر یہ تھا کہ میں نے آڈینس کے اندر جانا تھا. سارے اسٹیج پہ کر رہے تھے, میں آڈینس کے اندر سے ہی اٹھتا تھا اور وہاں سے پرفارم کر کے تو پھر میں اسٹیج پہ آتا تھا. اچھا فیضان, کیونکہ آپ کا جو سفر ہے وہ اسٹارٹ ہوا, آپ نے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں, پھر آپ لاہور آئے, تو اس جو پوری جرنی ہے اس میں آپ کو کیا جو میجر ڈیفیکلٹیز ہیں کیا فیس ہوئی, اور جو گاؤں سے لوگ ولیج سے لوگ آتے ہیں اور وہ لاہور شفٹ ہوتے ہیں ان کے جو چیلنج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہماری فیملی بیسکلی گراؤنڈ سے میں بات کروں تو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے گھر کا. اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی چیلنج نہیں ہوتا. اگر آپ گھر سے ڈسٹرب ہو تو آپ دنیا تو دور کی بات ہے, مطلب اگر گھر کو آپ کنکر کر لیتے ہو نا تو سب سے بڑی جیت وہ ہے. تو ہماری فیملی تھوڑی اسکیٹرڈ ہے. 12 ایئر کے تھے جب آپ کے پیرنٹس کی سپریشن ہوئی؟ نہیں سپریشن نہیں, وہ اسٹارٹ ہو چکی تھی تب ایسے چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں جو ہم نے پھر ہمارے سامنے سے گزری ساری چیزیں, اس سے آپ کا برین کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر خیر میں لاہور آ گیا. لاہور میں میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا تو تب مجھے خبر ملی کہ سپریشن پراپرلی ہو گئی. اچھا فیضان, نارملی تو جو پیرنٹس کی سپریشن ہوتی ہے نا, بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں 5 6 7 سال کے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی سپریشن ہوتی ہیں, لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ آپ یونیورسٹی میں اور آپ کے پیرنٹس کی سپریشن ہو رہی ہیں. تو اس ایج میں آپ کو ہینڈل کرنا, آپ نے کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کیا, اور آپ کے لیے وہ چیلنج کیا رہا, اور اپنے بہن بھائیوں کو لے کے اور اپنی پرسنل لائف کو اچھا لے میرے کے خیال سے سب سے آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا اس خبر کے بعد؟ اس خبر کے بعد میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سب سے جو ٹفسٹ مومنٹ تھا نا وہ میری نانوں کی وفات ہوئی تھی. اس سے بھی زیادہ مجھے, کیونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے, وہ چیز ہوتی ہے, ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا ہے, لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ مجھے خبر ملی, میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا, یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا آپ جانتی ہیں, اس کے میں لیب کے باہر کھڑا ہوا تھا تو مجھے فون آیا اور میں وہاں پہ ہی 2 گھنٹے بیٹھا رہا, اور شاید کبھی آنسو آئے ہیں تو وہ وہی مومنٹ تھا, کیونکہ ہم نے پیچھے ایک پوری ایک جرنی اپنی گزاری ہے. میں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا بھائیوں کو سنبھالنے میں, امی کے ساتھ ہیلپ کرنے کیا میں. آپ کی تھاٹس کیا آ رہے تھے اس وقت کہ میری فیملی بکھر گئی ہے, یا آپ کو لگ رہا تھا کہ میرے پاس اب فیملی نہیں رہی؟ کیا آپ کے تھاٹس کیا تھے اس وقت آپ نے, اور ان تھاٹس کو آپ نے پروسیس کیسے کیا؟ اگر کوئی بچہ آج اسی سچویشن سے گزر رہا ہے تو آپ اسے کیا میسیج دیں گے, یا آپ اسے کیا کہیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن؟ کیونکہ آج ڈیورس کی سب سے میرے خیال سے میرے لیے تو اس ٹائم یہی تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے, پاکستان سے یا ایون اپنی شہر سے نکل جاؤ. اور میں مشورہ بھی یہی دوں گا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے, اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے جب آپ کے بڑے نہیں کر سکے, اور کیونکہ ظاہر فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں, کوشش کر رہی ہوتی ہیں, تو بچے اتنا رول نہیں پلے کر سکتے اس ٹائم پہ, وہ وکٹم بن جاتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ وہاں سے نکل جاؤ. تو میں نے بھی یہی کیا, میں وہاں سے پھر جب مجھے نظر آ گیا تھا کہ چیزیں خراب ہونے والی ہیں تو میں لاہور آ گیا تھا, اور وہ ٹھیک سال بعد مجھے پھر وہ خبر مل گئی تھی. ایز یو ہیو مینشن کہ آپ ایک اچھے میچور لیول پہ تھے جب آپ کے پیرنٹس کی سپریشن ہوئی,
سو واٹ ڈو یو تھنک از دا مین کور ریزن کہ انہوں نے بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک ڈیسیجن لیا؟ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کریٹ ہوا تھا؟ جب امبیلنس ہوتا ہے نا چیزوں میں اس چیز کو بڑا ذکر کرتا ہوں، اپنی بیگم سے بھی کرتا ہوں کہ چیزوں کو بیلنس رکھنا سیکھو. جب چیزوں میں امبیلنس ہوتا ہے نا تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ایک ٹائم پہ آگے کلیش کرتی ہیں. تو وہ یہی ہوا. امی میری ٹیچر تھی اسکول میں، پڑھاتی ہیں، ابھی بھی پڑھا رہی ہیں. تو ان کا ایجوکیشن لیول اور ان کی تھاٹ پروسیس جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا. ابو تھوڑے سادہ انسان تھے اور ان کا کچھ اور تھا. تو آپس میں ان کا میچ ہی نہیں ہوتا تھا کسی بھی چیز پہ، وہ ایک پیج پہ آتے ہی نہیں تھے. تو یہ ایک مین ریزن ہے. تو آپ کے علاوہ مطلب آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی. باقی سب نے کیسے کوپ اپ کیا؟ اور آپ اگر بڑے تھے، آپ ان میں سے چھوٹے تھے؟ اور میں 2nd نمبر پہ ہوں. باقیوں نے ابھی تک سب اسٹرگل کر رہے ہیں. سب اسٹرگل کر. اور مجھے تھوڑا سا اسی لیے اگین اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ میں وہاں سے اسکپ ہو گیا. اچھا فیضان، آپ پیرنٹس کو جو اس ایج میں، خاص طور پہ جس ایج میں بچے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، اس میں جب پیرنٹس میں اتنا ہوتا ہے، آپ ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے کہ کیا اس ایج کے بعد انہیں تھوڑا سا، جہاں اتنا ویٹ کیا ہے، 15 سے 20 سال ویٹ کیا ہے، وہاں انہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ 10 سال اور ویٹ کر لینا چاہیے اور بچے کسی جگہ پہ پہنچ جائیں، اس کے بعد انہیں سپریشن لینی چاہیے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جب آپ کی دیکھیں، سب سے بیسٹ کیس سینیریو کیا تھا کہ جب آپ کو 1-2 سال میں پتہ چل گیا کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو تبھی پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ سمجھ گئے، لیکن آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ؟ نہیں، میں اس ٹائم پہ میں بھی چھوٹا ہی تھا. ہاں، میں بھی اس ٹائم پہ چھوٹا ہی تھا. اور بیسٹ چیز جو ہوتی وہ اس ٹائم ہی ان کے ختم ہو جاتا نا رشتہ. تو وہ چیزیں اب اس طرح سے نہ ہوتی. تو اس کو اگر لے کے چلتے جائیں تو وہ جس ٹائم پہ ہوا وہ بھی بیسٹ ہی ہے. مطلب اگر آج ہوتا تو وہ شاید اور زیادہ خراب ہوتا. ٹھیک ہے، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نہیں چل رہی تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے جو ہے راستے وہ سیپریٹ کر لینا، کہ آپ کے بچے ڈسٹرب ہے؟ الٹیمیٹلی بچے ایک ٹائم پہ آ کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ ٹائم ملے گا، وہ گراؤنڈ سے اپنی جو روٹ ہے اس کو دوبارہ اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. فیضان از سو رائٹ اباؤٹ اٹ کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس میں بچوں کی تو وہ ہوتی ہی نہیں نا، کہ ان کے بعد کی وہ ویلیڈیشن ہوتی ہی نہیں. وہ کچھ بچے خود تو کچھ نہیں کر سکتے، بچوں کو دیکھ کے چیزیں پیرنٹس کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے. تو پھر کوئی تک ہم بچوں کو نا بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں ان کی اسپون فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہمارے بینگ کا کلچر اور سوسائٹی ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ میں تو کبھی لے کے جاتے ہی نہیں ہیں. ہم ڈیسیژن میکنگ میں اس وقت بچوں کو لے کے جاتے ہیں جب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں رہتا. یہاں تو آپ کے نہیں، اس میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں پہ ابھی بھی کلچر ایسا ہے کہ 40 50 ہماری فیملی ایک ہے وہاں پہ، ان کے ایج تقریباً 45 ہے، اس کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن وہ اپنے ابو کی کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں لے سکتا جو اپنے فادر سے ڈسکس کیے بنا وہ لے. تو وہ یہ چیز ہے ایسی، اور یہ میرے خیال سے غلط ہے، بہت زیادہ. دوسری شادی بھی اس نے فادر سے پوچھ کی ہے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس میں ان کا ہو اجازت لی ہوگی، آئی ایم شیور اجازت لی ہوگی. جو ہمارے بچے بزنس ڈیسیژن، جاب ڈیسیژن اور کیریئر میں کیوں نہیں گرو کر پاتے؟ اسی لیے کہ انہیں ڈیسیژن میکنگ تو آتی ہی نہیں ہوتی، نہ انہیں رسک لینا. اگر ہم نے شادیوں کو یورپ سے امپورٹ کر لیا ہے کہ یورپ کا کلچر ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم نے اپنا کلچر سارا اڈاپٹ کر لیا ہے، شفٹ کر لیا ہے یورپ سے، تو ہمیں یہ چیز یورپ میں دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ 16 سال کے بعد، 18 سال کے بعد وہ پورے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنا ڈیسیژن خود لیتے ہیں، اور وہ ان کو باہر نکالا جاتا ہے کہ آپ اپنا کمائی کریں یا جو بھی آپ نے اپنے کریئر میں کرنا ہے اس چیز پہ اپنا ڈیسیژن خود لیں. اور ہمارے یہاں مطلب فیمیلس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں، میلس کو نہیں اجازت ہوتی کہ وہ اپنے ڈیسیژن خود لے سکیں. اور یہ ہماری سوسائٹی، اور کیوں ہمارے یہاں رسک ٹیکر کم ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ایک دفعہ ڈیسیژن لینے کے بعد اگر وہ غلط بھی ہو گیا تو اس سے نکلا جا سکتا ہے، وہ کوئی موت نہیں آ جاتی، اس کے بعد آپ مر نہیں جاتے. لیکن ہر چیز کا ایکسپیریمنٹل فیز ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا لرننگ فیز آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ ایگزیکیوشن فیز میں آتے ہیں. تو جتنی جلدی آپ ایکسپیریمنٹل فیز سے نکلتے ہو، جتنی جلدی آپ دیکھیں، وہ 40 سال کا اگر وہ خود بیٹا اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ہر چیز پہ اس نے گائیڈنس لینی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ گائیڈنس لینی ہے، تو وہ ابھی تک ایکسپیریمنٹل فیز میں ہے، ابھی وہ لرننگ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن میں نہیں آیا، تو وہ بہت لیٹ ہے. جتنا جلدی بچہ، اب ہمارے جو غریب گھرانے ہوتے ہیں وہ 7-8 سال کی ایج میں بچوں کو نکال دیتے ہیں باہر.
اور وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹل فیز سے جلدی گزرتے ہیں, پھر وہ لرننگ کر لیتے ہیں اس پروسیس میں, پھر وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور بڑی جلدی اپنا پیروں پہ کھڑے ہو اور جاتے ہیں. وہ بچے آپ ان سے بات کرو اور وہ کتنے میچور ہوتے ہیں. اور وہ کی انوائرمنٹل چیز ہوتی ہے نا. میں اکثر ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ ایک بچہ ہے وہ کسی کنارے میں کوئی جھونپڑی لگی ہوئی ہے وہاں پہ پل رہا ہے, وہ صحت مند موٹا تازہ ہوگا, اسے کوئی جرمز افیکٹ نہیں کر رہے. ایک بچہ وہ گھر میں آپ سارا دن اس کی کیئر کر رہے ہیں, آپ نے اس کا انوائرمنٹل اتنا کنٹرول رکھا ہوا, جیسے ہی اسے باہر لے کے جائیں گے اس پہ جرمز اٹیک کر جائیں گے, کیونکہ اس نے وہ اوپن ایئر سارے جرمز. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ گھر کا اتنا افیکٹ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جو بچے کسی ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں, فیئر کی اسٹیٹ میں یا کچھ ایسی کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, یا پیرنٹس کا ان کو کچھ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی ریزن ہے, تو وہ فزیکلی اتنے ہیلدی نہیں ہوتے. آپ اس چیز کو اسٹڈی کو پڑھیے گا. اس میں ان کی گروتھ رک جاتی ہے, ان کی برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے. آپ اس میں اب فوری اگر آپ دماغ میں سوچیں کوئی ایسے بچے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جو کمزور ہیں, آپ فوری ان کے پیرنٹس کو پکڑیں, ان سے پوچھیں کہ ان کو ڈانٹتے ہیں, کس طرح سے ڈانٹتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں. وہ پکی بات ہے وہ دبلے پتلے سے باریک سے ہوں گے, ٹھیک ہے. جتنوں کو آپ فری چھوڑتے ہو, آزاد چھوڑتے ہو, اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو موٹے تازے اور دکھیں گے. مینٹلی بہت ہیلدی ہوتے ہیں وہ, فوراً سے اب آپ اس کو میں آنسر کرتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی فزیکل, آپ کی ایون ہائٹ ہے, آپ کی ساری چیزیں بریک کر جاتی ہیں جب آپ مینٹلی بریک ہو چکے ہیں. کنٹرول. اچھا ہم جو جس انوائرمنٹ پہ رہنے وہاں پہ ہم نے کنٹرول بہت کرنا ہے. کنٹرولز اتنے ہیں کہ ان کنٹرولز بھی نکلتے یہاں تو کوئی بہت بڑی چیز بن جاتا ہے, کیونکہ اتنے کنٹرولز توڑنے ہوتے ہیں نا, توڑتے یہاں تو کوئی بہت بڑی چیز بن جاتا ہے, یہاں پھر وہ کچھ نہیں یہ بنتا. کنٹرول اگین میں ادھر ہی لنک کر دوں, کنٹرول بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے گھر میں بھی ہماری جو چیز مین تھی, جو آپ کو بتا رہا تھا کلیش کیوں ہوا, وہ ایک کنٹرول کی جنگ تھی, ٹھیک ہے. ماں کہہ رہی تھی کہ میں نے کنٹرول کرنا ہے, میری ارننگ زیادہ ہے, میری ایجوکیشن زیادہ ہے, مجھے ایکسپوئر زیادہ ہے. باپ کہتا تھا میں مرد ہوں, میں کما کے لا رہا ہوں, تو میرا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے ہولڈ. تو یہ سب سے بڑا کلیش تھا. اور ابھی سوسائٹی میں یہ کنٹرول سے ریلیٹڈ ہی سب سے زیادہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں. آپ گلوبلی بھی دیکھ لو, آپ اکانومیز کو دیکھ لو, آپ چھوٹے ملک دیکھ لو, بڑے دیکھ لو, سارے کنٹرول پہ ہی فائٹ چل رہی ہے. آپ پرسنالٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ برین کنٹرول نہیں کر سکتے. دین یو ہیو اے پپٹ, یو ڈو ناٹ ہیو اے ریلیشن شپ, یو ڈو ناٹ ہیو اے ہماری میں نے آپ کو بتاؤں میرے ایکچوئل جو پروفیشنل جرنی ہے وہ اسٹارٹ شاید 6-7 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی. 6-7 سال کا بچہ مطلب کتنا ہوگا. کیا کیا تھا آپ نے؟ میں شاپ پراپر سنبھالی ہوئی ہے, ہماری بکس کی اور فوٹو کاپی اور اس طرح کی پرنٹنگ کا سیٹ اپ تھا. تو میں پراپر اسٹول رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے, مشین کی ہائٹ پہ نہیں پہنچتا تھا میں, تو میں فوٹو کاپی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتا تھا. آپ کے فادر اسٹرکٹ تھے؟ بہت زیادہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہوا تھا, خیر روڈ پہ میرے کان پکڑوائے تھے, روڈ پہ سب کے سامنے. تو اچھا آپ کی کیا فیلنگ تھی تب, اور وہ جو ہے وہ ٹراما میں اتنا چھوٹا تھا اس ٹائم کہ ابھی تک مجھے اس کا وہ آؤٹ کم تو یاد نہیں ہے, مطلب برین میں نہیں ہے اس طرح, لیکن اس ٹائم جو افیکٹ کیا ہوگا وہ اس ٹائم ہوا تھا. اچھا فیضان, اس سارے انسیڈنٹ نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو اپنی اب پرسنل لائف ہے, آپ کی میرج ہے, وہ ان کو اس ٹراما نے کہیں نہ کہیں افیکٹ کیا ہے, یا آپ کو اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگین وہی بات کہ ایکسپیریمنٹل اور لرننگ, وہ ایک اس فیز سے گزرنے کی وجہ سے مجھے اپنی چیزیں کنٹرول کرنا اور سمجھنا تھوڑا سا ایزی ہے. کئی چیزیں اب مجھے پتہ ہے کہ کیسے خراب ہوتی ہیں, کیا چیزیں کرنی چاہیے, آپس میں پیرنٹس کی کس وجہ سے خراب ہوتی ہے. اس کو اگر آپ گراؤنڈ سے ہی ایک ڈائریکشن میں رکھو تو وہ چیزیں ڈسٹرب نہیں ہوتی. تو اس میں مجھے ہیلپ ہی ملی ہے میرے خیال سے. اچھا مجھے یہ نا ہر کسی کا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا ریسرچر ٹائپ ہے. تو جو لوگ ریسرچ جن کے مائنڈس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے جو پاس ٹراماز کو ہے نا ان کا کوئی رزلٹ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے ان کو کس طرح اپنی لائف پہ نہیں آنے دینا. میرے مائنڈ میں گرافس بنتے ہیں خود سے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, گرافس اور نمبرس کی کیلکولیشن جو ہے نا, وہ مانور کو پتہ ہوگا, میں وہ کیلکولیشن بڑی اچھی کر لیتا ہوں. تو دماغ میں میرے گراف بن رہے ہوتے ہیں, یہ چیز ایسے ہے تو اتنے % یہ ہوگا, اس طرح سے ہے تو یہ امپیکٹ ہوگا, ایسے اس ٹائم پہ بات کریں گے تو یہ امپیکٹ ہوگا, اس طرح کی چیزیں.
تو وہ لیکن ہر کسی کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا. کچھ لوگ تو ٹراما سے وہ ان کی نکلتے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں وہ خود سے نا اپنا وہ ایک تھرڈ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی اسٹیج میں خود رہ کے نا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی آئے گا ہمیں نکالے گا. اچھا سرنڈر کر دینا تو سب سے ایزی ہے نا. وہ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ نہیں وی آر دا وکٹمس اور ہم نہیں, کوئی آئے گا جو اور ہمیں ریسکیو کرے گا. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو اپنے آپ کو خود اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ ریلائز کر لیتے ہو نا, اب اکثر چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو وہ مہنور اس چیز میں پینک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سپوز میں اگزامپل دے رہا ہوں, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اب چیز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہو جانے کے بعد اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اس کا حل کیا نکالنا ہے, صرف اپنی انرجی اس پہ لگاؤ. اچھا آپ کا مائنڈ سیٹ وہ تو نہیں ہے, کچھ لوگوں کی نا مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ ایز سون ان کے پاس پرابلمس آتی ہیں نا, وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ پرابلم آ گئی, وہ اس کے سلوشن پہ فوکس کرتے ہیں. بالکل ایسے, یہی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ایک چیز جب ہو گئی ہے تو اس کا سلوشن کی طرف جاؤ, اس میں سے اپنے ویز نکال لو. سب سے پہلے اس میں سے پازیٹیو اپنا ایک پوائنٹ نکال لو, بری چیز میں سے اچھی چیز نکال لو جو آپ کو اس کو سلوشن میں ہیلپ کر سکتی ہے. تو اس سے کیسے چیزیں ایسا ایزی ہو جاتی ہیں. تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اور آج کل کی فیوچر کیا ہے؟ آج کل میں وہ کر رہا ہوں جو میں نے یونیورسٹی سے اسٹارٹ کیا تھا, دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یونیورسٹی سے اسٹارٹ اپنی کریئر کا کرنے کا بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا وہ میرا ایک ہے اسٹوری ہے کہ مجھے شروع میں آتی تھی سمیسٹر کی فیس وغیرہ, اور اس سے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس فیس کو جوڑ کے میں نے یونیورسٹی میں فیس نہیں سبمٹ کروائی, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو انسٹالمنٹ پہ کروا لیا, اور رات ہی میں نے جاب شروع کر دی. اچھا ٹھیک ہے, اور کسی کو نہیں پتا تھا میں اس طرح سے کر رہا ہوں. گھر سے فیس آئی تھی؟ گھر سے فیس آئی, جوڑ کے 2 فیس میں نے جوڑی, اور میں نے کیمرہ لے لیا, اور یونیورسٹی میں نے انسٹالمنٹ پہ اپنی فیس کروا لی, اور میں رات کو جاب کر رہا ہوں. اس کی جو مجھے سیلری آتی ہے وہ میں اپنی انسٹالمنٹ میں جمع کروا رہا تھا. اس طرح سے میں ایک انسٹالمنٹ دے رہے تھے؟ کیمرے کی نہیں, یونیورسٹی کی جو اسپیشل فیس تھی وہ میں نے انسٹالمنٹ, کیمرہ میں نے آن کیش خرید لیا. اس طرح سے وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. ابھی پہلا ایونٹ بھی یونیورسٹی میں جو ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح سے میں فری میں ہی کام کر کے ادھر ادھر لوگوں کے, اور کنیکشن بلڈ کیے. پھر وہیں سے ہی میرا پہلا یونیورسٹی سے ہی ایک بندہ ہمارا کلاس فیلو تھا, وہ گریجویٹ ہوا, اور وہ پہلے ہو گیا, میں ذرا وہ ایک تو سمیسٹر آگے تھا مجھ سے, تو اس کی شادی تھی, اس کی شادی کور کی. اس طرح سے میں ویڈنگ فیلڈ میں پراپرلی. اس نے آپ کو پے کیا تھا؟ کیا انکم تھی آپ کی پہلی میری انکم تھی میرے خیال سے 55,000. 50 جو آپ نے ویڈنگ سے ارن 10 سال پہلے. 10 سال پہلے. اگر آپ 10 سال پہلے آپ نے ویڈنگ سے اتنا ارن کیا تھا تو اب آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ چھوڑا نہیں تھا, کووڈ آ گیا تھا بیچ میں. اچھا, کووڈ نے کچھ چیزیں 2-3 چیزیں ایٹ اے ٹائم ہو گئیں, جس وجہ سے میں سیدھا اس کو دوش نہیں دوں گا کہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. غلط ٹائمنگ تھی. میں ساتھ ساتھ اور بزنس میں بھی گھس گیا تھا. کون سا بزنس کر رہے تھے؟ میں نے کیفے کھولا تھا. کہاں پہ؟ ادھر ہی گلبرگ میں ایک جگہ تھی. اچھا, نہیں چلا؟ نہیں چل سکا. کیوں؟ ایک تو وہ پارٹنرشپ تھی, دوسرا وہ پارٹنرشپ کا اتنا خیر رول نہیں تھا, دوسرا وہ جگہ غلط ہم نے سلیکٹ کر لی تھی, تیسرا پھر اس میں ہم سے مینیج اس طرح سے نہیں ہو سکا, ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا. کہ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے نا پلاننگ بہت ضروری ہے. پلاننگ, ایگزیکیوشن, گولز, آپ کی ٹارگیٹ مینجمنٹ, آپریشنز بہت ضروری ہیں. جب ہم رینڈملی کچھ کرتے ہیں نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے چانسز جو ہے نا وہ رینڈملی اتنا نہیں تھا. وہ میرے خیال سے یہ تھا کہ جب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے آنا شروع ہو جائے نا تو وہ. اچھا, ویڈنگ سے آپ بہت زیادہ پیسے لے رہے تھے؟ بالکل. میں ویڈنگ سے, میں آپ کو بتاؤں, ویڈنگ میں 2017-16 میں مطلب ہمارے دن میں 6 ایونٹس ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور کروڑ پلس کی ہماری سیزن جاتا تھا. ہم نے وہ ایک سیزن کا ٹارگیٹ جو ہے وہ 25 لاکھ پیور پروفٹ بھی ارن کیا ہوا ہے. 25 لاکھ پیور پروفٹ. نہیں, اس سے زیادہ تھا, اس سے زیادہ تھا. ایوری تھنگ, مطلب سب کی سیلریز نکال کے, ساری کاسٹ پوری کر کے, سارے کام چھوڑ کے ویڈنگ کا دوبارہ کام اسٹارٹ کرتے ہیں. ویڈنگ واز ون آف دا انڈسٹری فار اینی پرسن جس سے وہ بہت اچھا کما سکتے. اچھا اسٹارٹ لے سکتے ہیں. اچھا, میں بھی اس کو ایز اے سیڑھی ہی لے رہا تھا. میں نے آج تک وہ کرتے کرتے 10 سال گزر گئے, لیکن میں نے شروع سے ہی آج تک اس کو نا, ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہو یار میں نے پوری زندگی کرنی ہے. اچھا, ویڈنگ کا آپ نے نہیں سوچا؟ میرے ذہن میں کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے پوری زندگی ایک ہی کام یہ کرنا ہے. لیکن جب اتنے پیسے آ رہے تھے اور کیوں نہیں آپ نے اسے آ رہے تھے. دیکھیں, ویڈنگ بزنس ایسا بزنس ہے,
جو آپ کے پرسنل برانڈ پہ چلتا ہے. پرسنل برانڈ یہ ہے کہ آپ کی فیس ویلیو ہوتی ہے. آپ اس کو سسٹم میں, جیسے کمپنیز کام کرتی ہیں نا, ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا, پھر آپ نے اس کو صرف دیکھنا ہے اور وہ ایک سسٹم چل رہا ہے اور آپ اس کو صرف اوور ویو پہ ہیں, آٹومیشن پہ یہ کام نہیں آ سکتا. میں نے یہ کام ایز اے کمپنی ہی مطلب اس طرح کا کلچر رکھا تھا, سسٹم بنانے کی کوشش کی. میری کلیش بھی ہوتی تھی اپنی ٹیم سے کہ یار آپ شوٹ خود کیوں نہیں کرتے ہو, آپ اچھا کرتے ہو تو ہر جگہ آپ کو خود کرنا چاہیے. میں نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ اس ٹائم بھی مجھے پتہ تھی کہ میں نے اس کو ایز اے سسٹم بنانا ہے. اگر میں ہر جگہ خود کرنے لگ جاؤں گا, لوگوں کو عادت پڑ جائے گی اور وہ ایک مجھے بھی ایک ہوگا کہ یار یہ چیز اس طرح سے پروڈیوس نہیں ہو رہی. میں پش کرتا تھا کہ میرے ورکر ہی اچھا کام پروڈیوس کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آٹومیشن پہ آپ کو نقصان ہی ہوا ہے؟ نہیں, وہ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ یہ آٹومیشن والا بزنس اس ٹائم نہیں اس طرح سے تھا, تھوڑا آئیڈیا, لیکن میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میں نے اسے کرنا ہے آٹومیشن پہ. لیکن دیکھیے آپ نے کہیں نہ کہیں سے آٹومیشن پہ کر دیا اور آپ ارن بھی اچھا کر رہے تھے, اور جب آپ کی ایک کمپنی کا نام ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے نا آٹومیشن پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو آن لائن آرڈرس مل رہے ہیں, آپ کو کہ ریفرنس سے آرڈر مل رہے ہیں. آرڈر ملنا ایشو نہیں ہے اس فیلڈ میں. اس فیلڈ میں آرڈر ملنا ایشو نہیں ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس کو ڈیلیور کرنا اور پھر مسلسل اس کوالٹی کو مینٹین کرنا. ایکچولی ہماری کام کا المیہ یہ ہے نا کہ ان کے سر پہ جب تک ڈنڈا نہیں نہ ہوتا تب تک وہ کام ٹھیک نہیں کرتے. اگر آپ اپنے ورکرس کو بھیجتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے کام پرفارم نہیں کرتے جیسے ایک مالک اپنا کام. دیکھیں, آپ اس فیلڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کام اچھا کیا ہے نا, وہ آپ نے کیا ہے, وہ ایک کریٹیو پرسن نے کیا ہے, وہ اس کی تھاٹس تھیں, وہ کوئی آپ نے بندہ ہائر کیا ہے اس تھاٹ تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, آپ باؤنڈ ہو. اگر جب تک مجھے پھر ریلائز ہو گیا کہ جب تک یہ میں کرتا رہوں گا, میں خود کرتا رہوں گا, یہ چلے گا, ورنہ یہ بند ہو جائے گا. وہی ہوا, میں نے وہ سوئچ کرنے کی کوشش کی جب میں پیک پہ تھا. اس ٹائم خیر شادی بھی ہوئی ہے, ایک بڑی چیز تو یہ تھی کہ شادی ہوئی اس دوران. پھر اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے کیفے اوپن کر لیا, اس میں سوئچ کرنے کی کوشش کی کہ میں, شادی بڑی چیز تھی کیفے اوپن کرنا, اوبیسلی شادی تھی, کیفے تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹا سا پارٹ ہے, شادی تو پوری زندگی ہے. پھر اچھا, تو اس سے سوئچ کرنے کی کوشش کی میں نے, تو وہ نہیں ہو سکا. وہی ہوا, وہ کام کلیش کر گیا اور میرا ادھر والا کام بھی گیا اور وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. اس کے بعد وہ ڈسٹرب ہوا, اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن کووڈ آ گیا. تو وہ 2-3 اسٹیپ مسلسل اس طرح سیکوینس میں ہوئے کہ وہ اس نے پورا ہی ڈسٹرب کر دیا. اچھا فیضان, میں نے آج سنا ہے آج کل کا جو آپ کا گول ہے, آپ کا وہ گول ہے جو ہماری 50 سے 57% آف یوتھ کا گول ہے. کیا؟ اور وہ گول پیسے کمانا تو 100% یوتھ کا گول ہے, وہ نہیں میں کہہ رہی, ملینس میں کمانا سب کا گول ہے, لیکن جو ہمارا 57% آف یوتھ کا گول ہے آج کل, آپ کا وہ گول ہے فلائی کرنا. اچھا, سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہو آپ باہر, سوال یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں جا رہے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ حافظ آباد سے ہیں, آپ لاہور کیوں آئیں؟ میں لاہور بہتر اپرچونیٹیز کے لیے. حافظ آباد لاہور جیسا کب تک بن جائے گا؟ کوئی گیس کریں. مجھے نیئر فیوچر میں, تو جب تک گیس کریں, کوئی نمبر دیں مجھے. نہیں, آئی ڈونٹ ہیو دا نمبر نا, میں کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر مجھے کوئی بھی دے دیں, سپوز 20 سال لگیں گے. آئی تھنک 15 سے 17 ایئرس. مجھے لگتا ہے 50 سال لگیں گے. لاہور کا انفراسٹرکچر, لاہور کی ایجوکیشن, لاہور کا پورا ایک سسٹم, اپرچونیٹیز جو ہیں وہ سب کچھ ایگزیکٹ آپ کلون کرنا چاہیں تو میرے خیال سے 50 سال لگ جائیں گے. لگ بھی جائیں گے, اور مجھے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں نا ہوگا if I'll stay in the حافظ آباد. نہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ آ گئیں. اب میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں. میرے فادر گاؤں سے ایک چھوٹے شہر میں آئے تھے. ٹھیک ہے, میں شہر سے اٹھ کے ایک بڑے شہر میں آیا, اور میں یہاں سے اگر اٹھ کے باہر جانا چاہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, نومیرک ریزن ہے, جو آپ نے بھی بتایا کہ وہ بھی 50 سال تقریباً پیچھے ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی کتنی ہے, ہماری زندگی ہے 60-70 سال. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر 60-70 ہی لیتے ہیں تو تقریباً میں نے آدھی زندگی اپنی جی لی ہے. اور اگر ہم ادھر ہی رہتے ہیں تو ہمارے 30-40 سال بعد جہاں پہ لاہور ابھی ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے آگے بھی لوگ زندگی جی رہے. تو اگر آپ نے ٹائم ٹریول کرنا ہے میرے خیال سے, تو آپ کو اپنی جگہ جو بہتر جگہ اس پہ سوئچ کر جانا چاہیے. اب جیسے اگزامپل دیں, امریکہ جو ہے ہم سے کتنا آگے ہوگا؟ ہم سے 60-70 نہیں, وہ ہم سے تقریباً 70 سے 100 سال آگے ہے. امریکہ ہم سے 70 سے 100 سال آگے ہے. آپ اسی طرح حافظ آباد اور لاہور کا کمپیریزن کر رہی ہیں, اس طرح پاکستان اور اس کا کریں. ہم سمجھیں کہ ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں نا آپ گاؤں سے آئے ہو,
ٹھیک ہے. اب گلوبلی ہم ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں, پاکستان ایک گاؤں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا میں نکلو تو بہت آگے جا چکے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی زندگی کو ٹائم ٹریول بیسکلی کرنا ہے آپ نے اپنے اسی 60-70 سال کی ایج میں, تو بیسٹ ہے کہ آپ ایسی جگہ جاؤ جو آپ کو ٹائم ٹریول کروا دے. ٹھیک ہے. اگر میں امریکہ جاؤں گا تو میں سمجھیں کہ ایک 100 سال آگے جی رہا ہوں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہاں پہ ایک آپ کی سرٹن کنیکشن بلڈ ہو چکے ہیں, جیسے آپ نے پہلے اپنا بزنس کیا, پھر دوسرا کیا, پھر آپ پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں, تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا کام کر کے اور یہاں پہ کچھ ارن کر کے پھر آپ جائیں, یا پھر آپ ٹریول کر رہے نہیں, ہیں نا. اگین وہی بات ہے, ٹریول کرنا اور چیز ہے, اس چیز کو جینا اور اس کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کرنا وہ اور چیز ہے. لیکن رائٹ ناؤ اگر آپ ٹریول کرتے بھی ہیں تو اٹ ووڈنٹ بی پاسبل کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ موو کریں نا. دیکھیں, وہ آپ نے کنیکشنز کی بات کی, کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو 1 سے 2 سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ 1 سے 2 سال میں اس چیز کو ٹریڈ کرتے ہیں تو میرے نہیں خیال نقصان ہے. تو اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر بیسٹ اس کا آؤٹ پٹ نکالنا ہے, اس کے ٹائم کا صحیح پروڈکٹیو یوز کرنا ہے, تو آپ کو موو کرتے رہنا چاہیے. یہ میری سوچ ہے. تو اگر میں یہاں سے اگر اٹھ کے دبئی بھی جاتا ہوں تو وہ بھی ہم سے 20-30 سال آگے ہیں. آپ کا انفیکٹ جو انڈیا ہے وہ آپ سے 20 سال آگے ہے, اور یہ کب ہوا؟ پچھلے 20 سالوں میں ہی ہو گیا. ہم جب 20 سال پیچھے جائیں, میں اگر 10 سال کا تھا تو ہم ایک ہی لیول پہ تھے, انڈیا پاکستان ایک ہی لیول پہ تھا, اور ہم باتیں کرتے تھے انڈیا یہ پاکستان یہ, ہم کمپیریزن کرتے تھے. آج ہر بچے کو پتہ ہے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے 20 سال میں اپنا جو ڈسٹینس ہے وہ اتنا کریٹ کر لیا ہے کہ ہم سے وہ 20 سال آگے جا چکے ہوئے. تو اگر اس طرح میں دبئی موو کرتا ہوں, 30-40 سال کا ڈفرینس ہے, تو میں وہ ایک جمپ کر رہا ہوں اپنی ایج کے اندر, میں بہتر چیزیں جیوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ بہتر چیزیں جی سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے پاس پاکستان فیملی ہے, آپ کے پاس بچے ہیں, فیملی کو تو آپ آپ وہاں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ فیملی کو تو آپ دیکھیں, وہی اگین 1-2 سال کی محنت ہے. ٹھیک ہے. میکسیمم سے 5 سال کر لیں. اگر آپ کام کرنے والے بندے ہیں تو یہ 4-5 سال آپ کے لیے بہت ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو جب ایک یہاں کا ایک مزدور 1,000 روپے کما رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں کا ایک مزدور آپ کا یہاں کے 15-20 ہزار روپے کما رہا ہے ایک دن کے, تو آپ ایک سینس ہی نہیں بنتی, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ میرا وہی بات ہے. اچھا, وہاں پہ اگر آپ کماؤ اتنا رہے نا تو آپ کے ایکسپینس, رینٹل چارجز, نہیں, گروسری چارجز, ساری میں چیزیں. ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ پہلے نکالتے ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو بولا کہ مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. ہم ہر اچھی چیز میں سے مسئلہ نکالتے ہیں پہلے, اور اس میں پروٹیکٹ ہو کے بیٹھنے کی نا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروٹیکٹڈ بیٹھے رہیں, ہم کسی بھی چیز سے ایکسپوز نہ ہو. ہمارے پیرنٹس میں بھی یہ چیز ہے, بچے کو دھوپ میں نہ نکالو, بچے کو یہ نہ کرو, سردی لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا. آپ اتنے باہر جو آپ نے بات کی تھی کہ بچے پھر رہے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں, اتنے ان کو کچھ نہیں ہوتا, وہ کیا ہے, ان کی امیونٹی بلڈ ہو چکی ہوتی ہے, وہ ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نکلیں گے تو ہی کچھ ہوگا نا, کچھ ہماری امیونٹی بلڈ ہوگی, ہمارے کنیکشن بلڈ ہوں گے, ہماری اپرچونیٹیز نئی کریٹ ہوں گی, آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ گے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے اندر جیو گے, ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرو گے ان کی گروتھ میں, تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ گروتھ ملٹیپلائی ہوتی ہے. لیکن جیسے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ایک وہ پورا ایک لائف اور اپنی ایک پوری جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر جاتے ہیں, تو جو پیچھے لوگ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی تو اسی طرح سفر کریں گے, لائک بھائی, پیرنٹس, بچے, وائف, سارے. تو وہ جو ڈسٹینس آپ کی ریلیشن شپس میں آئے گا وہ آپ کبھی کور نہیں کر سکتے. نہیں, میرے لیے اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے نا, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دلاسے دینے کے بجائے نا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں پریکٹیکل بنتا ہوں, اس کو دلاسے دینے کے بجائے نا آپ اس کے لیے کچھ کریں. کچھ کرنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا, تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ باہر جانا ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے گاؤں سے اٹھ کے ادھر آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے تھوڑی ترقی کی, میں یہاں سے اٹھ کے آگے جاؤں گا, میں اور ترقی کروں گا اور اپنے پیچھے والوں کے لیے ہیلپ کروں گا. فیضان, اس وقت میجر چیلنج کیا آ رہا ہے آپ کو باہر جانے میں؟ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے بھی ڈگری بھی نہیں لی ہوئی, تو آپ کیسے اسے پلان کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے ابھی بھی پلان کیا ہے ڈگری تو میں خیر لینے لگا ہوں, لیکن مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میری جو فیلڈ ہے اس میں ڈگری کا اتنا رول نہیں ہے. اوکے. اور میری ڈگری ریلیونٹ بھی نہیں ہے. میں نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہے, لیکن میں ابھی میڈیا میں کام کر رہا ہوں, تو مجھے اس کا اتنا وہ ایشو نہیں ہے. میں اپنا کام دکھا کے, اپنا کام کر کے اپنے آپ کو پروف کر سکتا ہوں, تو اس لیے مجھے اس چیز کا کانفیڈنس ہے. اور ہرڈل کی بات جہاں تک ہے, ہرڈل تو ایک وہی بات ہے کہ فیملی کی ہے, تھوڑا سا ان کی طرف سے اتنی نہیں ہے, لیکن مجھے خود بھی ہے کہ چیزیں کیسے چلیں گی, اور یہ اس چیز پہ میں سوچتا ہوں. اچھا, یہاں اگر آپ نے پاکستان سے موو کرنا ہے نا, تو ایک میجر منی بھی تو انوالو ہے نا اس میں.
تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی انویسٹمنٹ آپ نے کر کے یہاں سے کہیں باہر موو کرنا ہے وہی انویسٹمنٹ اگر آپ پاکستان میں کریں، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی کہ ایک ٹائم ڈفرینس ہے، آپ نے ٹائم میں ٹریول کرنا ہے، لیکن جہاں رشتے اور فیملی بچوں کا ٹائم دیکھیں ٹائم جب آپ نے ٹریول کر لیا آپ کے اپنے بچوں کا بھی تو ٹائم گزر جانا ہے نا، تو وہی انویسٹمنٹ کر کے آپ یہاں پہ کوئی سیٹ اپ کر کے اور مین وائل آپ اپنے بچوں کو یا آپ اپنی نیکسٹ ایج میں آپ جا کے سیٹل ہو جائیں یا آپ تب سیٹل ہو جائے جب آپ اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. Isn't that good idea? وہ جرنی بہت لمبا ہے. پھر دیکھیں وہی بات ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان 50 سال بعد جہاں ہوگا وہ پوزیشن آلریڈی ایک کچھ لوگ جی رہے ہیں. میں ایسی چیز پہ اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں کہ جو مجھے پتہ ہے کہ 50 سال بعد میں کہاں ہوں گا. ٹھیک ہے, اگر ایک گاؤں میں ایک ریسٹورینٹ کھلا ہوا ہے, وہاں کا ٹاپ کوالٹی کا ہے, بڑا اچھا فیمس ہے, لیکن اس کی ایک سرٹن لمٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹرن اوور جو ہے وہ ایک لمیٹیڈ ہے, اس کے ڈیلی کی پروفٹ لمیٹیڈ ہے. اسی مد میں آپ پاکستان کو دیکھ لیں, اسی مد میں آپ پاکستان میں کیے ہوئے بزنس کو دیکھ لیں, اپرچونیٹیز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کا آپ اس کو میگنیفائی کر لیں. بیسیکلی آپ ایک مزدور کی میں ایگزامپل دی ہے, وہ اگر یہاں پہ 1000 کما رہا ہے وہاں 20 کما سکتا ہے. میں وہاں پہ اگر ایک شوٹ کرتا ہوں, میں یہاں پہ ₹1,00,000 لے رہا ہوں, تو وہاں پہ میں 10-20 لاکھ بھی لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بجائے کہ میں اس چیز کو اتنا, میں اپنی زندگی کا بیسٹ یوز کرنا چاہ رہا ہوں بیسکلی اپنے ٹائم کا. اس وقت آپ نے نا 3-4 جو کریئر ہے ان میں کام کیا ہے, آپ نے پروڈکشن میں کام کیا, آپ نے IT میں کام کیا, آپ نے دراز وغیرہ پہ بھی کام کیا ہے, آن لائن ای کامرس کا کام بھی کیا, ای کامرس کا بھی کام کیا, اور آپ نے ریسٹورینٹ. اگر کوئی بھی ہماری آڈینس میں سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی پرسن دیکھ رہا ہے وہ ان 4-5 فیلڈس میں سے کوئی ایک چوز کرنا چاہتا ہے, تو آپ کون سی فیلڈ انہیں ریکمینڈ کریں گے, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ہائی ارننگ کون سی فیلڈ میں سے ہو رہی ہے اور سب سے لو ارننگ کون سی فیلڈ ہے؟ اگر تو آپ ینگ ہو, اوکے, آپ کی ایج 20 سے 30 سال کے بٹوین ہے, تو آپ جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, ڈیجیٹل چیزیں ہیں, ای کامرس ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ نے آپ کا ایک کانٹینٹ بتانی ہے کریشن رائٹ ہے, نو, آپ نے ایک بتانی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ جتنی بھی ہے اس میں آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ بہت That's مطلب high چھوٹے paying. ہائی پینگ ہے ڈیفینیٹلی, اور اس میں پھر آپ کی IT فیلڈ بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ IT کی ابھی کی 10-20 سال کی ہے, اوکے, اگر آپ نے اسی لیے بتایا کہ 20-30 سال کے ہو, تو پھر تو آپ 40-50 تک اس کو کیش بیک کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ 8-10 سال کے ہو, ابھی بچے ہیں, ابھی وہ IT میں ابھی نہیں جائیں. اس کی وجہ یہ کہ آگے آٹومیشن ساری آ رہی ہے, AI کا اب دور, ہم AI میں بھی باہر والے ملک جو ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے. اچھا, کووڈ نے, میں پیچھے جاتا ہوں, کووڈ نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ کی ہماری کووڈ کس طرح اسپریڈ ہوا ہے. دنیا اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں. کیسے آپ کووڈ کیسے اسپریڈ ہوتا ہے؟ سانسوں سے, آپ کے بیتھ سے, آپ کے ٹچ سے. ٹھیک ہے, اس طرح اسپریڈ ہوتا ہے نا. تو ہم اتنے جڑے ہوئے تھے کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا, اسپریڈ ہو گیا, ہم آپس میں اتنے انٹر کنیکٹیڈ ہیں. تو وہ یہ چیز ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی اس طرح سے ہی ہے. ابھی جو ڈیجیٹل ورلڈ جوائن کرتا ہے اس کو بڑی جلدی بوم ملتا ہے, کیونکہ سارے کنیکٹیڈ ہیں, بڑی جلدی اس کے رزلٹس آئیں گے. لیکن آگے کا جو بچہ ہے وہ جو ہے وہ ایسی چیزیں جو جب بولتے ہیں نا ہینڈ میڈ چیزیں, جب کچھ کارز ایسی ہیں جو ہینڈ میڈ بلڈ ہوتی ہیں, رولز رائس وغیرہ اس طرح کی, وہ چیزیں جو ہیومن ٹچ جن میں ہوگا نا, آج سے 20-30 سال بعد وہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہونے والی ہے. کیونکہ بہت زیادہ ڈیجیٹل ہو چکا ہوگا, بہت زیادہ آٹومیشن ہو چکا ہوگا, پھر وہ کسٹمائزیشن جو ہے, وہ ہیومن ٹچ جو ہے ایلیمنٹ ہے, وہ بہت کم ہو چکا ہوگا. پھر وہاں پہ ایکچوئل جو آرٹ ہوگا, ایکچوئل جو چیزیں جو آپ, چاہے وہ کوکنگ ہے, وہ بھی روبوٹس پہ شفٹ ہو چکی ہوگی. لیکن اگر آپ خود کر رہے ہو, آپ کا ایک سگنیچر اسٹائل ہے, اس کی بہت ورتھ ہونے والی ہے. ایک پینٹر ہے, اس کی بہت ورتھ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, ایک فوٹوگرافر ہے یا کوئی ڈیجیٹل آرٹسٹ ہے, ان کی بہت ورتھ ہونے والی ہے آگے جا کے, اگلے 20 سے 30 سال میں. ٹھیک ہے, کیونکہ آرٹسٹ کو کریٹیوٹی کو اس طرح سے وہ نہیں کر سکتی, AI ابھی اس کو اوور کم ابھی نیئر فیوچر نہیں کر سکتی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ٹائم کو بچہ ہے 20 سے 22 سال کا تو وہ ڈیجیٹل میں جائے, ایسے اوکے, اور اگر کوئی بچہ ہے ابھی 8 سے 9 سے 10 سال کا تو وہ کوئی اسکل سیکھے, جیسے کوکنگ کی اسکل ہو گئی. اسکل نہیں کہہ سکتے, اس میں یہ میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو آپ کی بائی برتھ جو ایک ٹیلنٹ ہوگا نا, ٹیلنٹ کی آپ پہلے بات کر لیں, آپ اسکل کی بات نہ کریں, وہ ٹیلنٹ والے کی بہت قدر ہوگی. دوسری یہ کہ ٹیلنٹ میں پھر وہ آپ گریجولی ڈیولپ بھی کرتے ہو. کچھ ٹیلنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ بائی برتھ نہیں آپ کو ملتے, آپ کو خود ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مینجمنٹ ہے,
ٹھیک ہے, اس کی بہت زیادہ مانگ ہونے والی ہے, کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ریلائی نہیں کریں گے یہ اے آئی بیس, کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے کہ یار یہ کس طرح سے اوور کم نہ کر لیں ہم پہ. تو اس کا جو ایک ایڈمنسٹریشن کا جو ہے سیکنڈلی نا, جب آپ نے ہیومن مینجمنٹ پہ آنا ہے نا, تو وہ کیونکہ روبوٹ نے تو ایک انسٹرکشن فالو کرنی ہے نا, اور ہیومن بیہیویئر سڈنلی چینج ہوتے ہیں, اور آپ نے سچویشنل انالائز میں جانا ہے کہ ہاں یہ اب ہیومن نے ایکٹ کیا ہے تو اب مجھے نہیں, اب روبوٹ بھی اب وہ ایک انسٹرکشن پہ نہیں چلتے. اوکے. اب اے آئی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ اپنا خود سوچتی بھی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے, وہ خود سے اپنے ڈیسیژن بھی لیتی ہے, خود سے بیسٹ کیس سینیریو بھی نکالتی ہے. روبوٹک ہوں گے اس طرح, ہیومن جو سینسز اور فیلنگز اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے نا کہ وہ چیزیں جو ہمیں روبوٹک کلچر سے الگ کرتی ہوں گی نا, وہ ان کی پیک ان کی آنا شروع ہو جائے گی. دس از سیم گوئنگ ود لائک جیسے ہماری ایک دفعہ سارا مارکیٹ میں آ گیا پیکٹ فوڈ, ہر طرف لوگ دوبارہ آرگینک پر اٹس بین 5 ایئر کے لوگ آرگینک کی طرف آ گئے. نہیں ہم نے وہ کھانا ہے جو آرگینک ہو, ہمیں چینی نہیں, میڈیسنز ہو گئی آرگینک. میں اس چیز کو بڑا آبزرو کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے بڑوں کی کچھ باتوں کو نا بڑا وہ لائٹ لیتے ہیں کہ یار یہ اگر نزلہ ہو گیا ہے تو یہ کر دو بچے کے ساتھ, اس طرح ہو گیا تو یہ کر لو. وہ سب چیزیں میں لائٹ نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سائیکل سے گھوم کے نا ہم نے واپس ادھر ہی آ جانا ایک ٹائم پہ آ جانا, ٹھیک ہے. اچھا, جیسے وہی چیزیں ہی سسٹین کرنے والی جو نیچر ہے. جیسے ہی ہم پیکٹ فوڈ سے نکل کے ہم آرگینک کی طرف آئے, اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم نے روبوٹ سے نکل کے ہم نے ہیومن ٹچ کی طرف آنا ہے. وہ تو پھر وہ جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ڈسٹرائے ہو جائے گا, ایک دوبارہ سے زندگی شروع ہوگی, دوبارہ سے دنیا سٹارٹ ہوگی, وہ ایک دفعہ تو اس کا اثر تو ہوگا. آپ کا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ تھیری ہے بس وہ. Like what you have a back end thought about that theory? دیکھیں, جب تک ایک چیز سائنس کا یہ ہے کہ سائنس اپنے آپ کو ہر اسٹیپ میں اگلے اسٹیپ جانے کے لیے نا پچھلی چیز کو غلط پروو کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ ایک آپ کی لیٹسٹ ریسرچ موجود ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہے. جیسے ہی اس کو بریک کرتے ہیں نئی ریسرچ آ جاتی ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو ابھی تک میرے لیے تھیری ہے وہ ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے. پرسنالٹی جس نے جاب بھی کی ہے اور جس نے بزنس بھی کیا ہے, سو واٹ ڈو یو تھنک ڈوئنگ اے جاب از بیٹر اور ڈوئنگ اے بزنس؟ کہ بزنس میں تو بہت رسک ہے, بہت ٹینشن ہے, بہت پین لینی پڑتی ہے, آپ سکسیزفل بھی ہو سکتے ہیں, آپ فیلئر بھی ہو سکتے ہیں. جاب آپ جاتے ہیں 9 to 5 جاب کرتے ہیں, مہینے بعد آپ کی تنخواہ آ جاتی ہے اور آ جاتی ہے, لیکن چیزیں جو آ جاتی ہے تو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وچ تھنگ از ٹو فالو آن فار دا یوتھ؟ دیکھیں, ایوالو چیزیں ایک پروسیس سے ہوتی ہیں. تو ایک کامیاب بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سارے ایکسپیکٹس پتہ ہوں. ٹھیک ہے, کہ مطلب اگر ایک سرکل ڈرا کریں نا تو اس سرکل میں وہ کہیں بھی کھڑا ہے نا تو اس کو پورا سرکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ سرکل کے اس طرف ہو, آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کو اپنے باسز کو آپ آبزرو کر رہے ہو کہ وہ کمپنی کیسے چل رہی ہے, باس کیا کر رہے ہیں. اگر آپ باس ہو, اب کل کو گھوم کے آپ سرکل میں دوسری سائڈ پہ آئے ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ امپلائیز کیا کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سوچتے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کتنا کام کر رہے ہیں, ان کی تھاٹس کیا ہیں, وہ سب چیزیں. اس لیے اس پورے سرکل میں یہ پورا جو ہے نا جاب والا جو سیٹ اپ ہے یہ بھی ضروری ہے اور بزنس والا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں اپنی اہمیت رکھتی ہیں. تو فیضان, یہ ساری چیزیں تو بڑی ہو گئی ہیں. آپ شادی سے پہلے بھی کوئی سین تھا یا شادی ڈائریکٹ شادی لائف کیا آپ نے؟ میں وہ اس طرح کا وہ نہیں تھا کہ ادھر سے ادھر جمپ کرو. میں ہمیشہ سے پریکٹیکل جمپ کرنا پڑا نہیں, جمپ نہیں کیا تھا. بیسکلی میں پریکٹیکل بندہ ہوں, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں. ہر چیز میں سے نا اس کی, اب اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ مطلبی ہے, مطلبی نہیں ہے. اچھا فیضان, سم ہاؤ آئی ایم آلسو پریکٹیکل, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایموشنز آر آلویز دیئر. آپ جتنا بھی پریکٹیکل ہو جائے, میں نے اٹ کم ٹو دا ایموشنز, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسٹمیٹیکلی ایسے بنایا ہے نا, سو آپ ان کی ایگزسٹنس کو نا زیرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, زیرو نہ ہو, لیکن دیکھیں جب ایک بندہ جو اپنے ڈیسیژن میکنگ از ڈفرینٹ, کہ ہم نے انالائز کر کے لینا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ میں پریکٹیکل ہوں, ہم ایموشنس پہ نہیں چلتے. لیکن ایموشنس رہتے ہیں, ایموشنس ہرٹ بھی ہوتے ہیں, ایموشن گرو بھی ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں. سو اب بتائیں آپ اپنا جواب. ساتھ چلتی ہیں. ایک ایسا بندہ جس کے گھر میں مسئلے رہے ہوں بچپن میں, اوکے, جس کے ماں باپ اس کے سامنے الگ ہوئے ہوں,
ٹھیک ہے، وہ اتنا میرے خیال سے مینٹلی اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کے آنے جانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو نیچرلی ہونا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا ڈیسیژن کیا ہے اس کے اگینسٹ، اس میں اگر آپ دیکھا جائے نا تو مجھے اتنا افیکٹ نہیں کرتا. میں اس طرح سے دیکھتا ہوں چیزوں کو کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کا پارٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے آپ کے ساتھ فیلنگس تو شیئر کرنی ہے، آپ کے ساتھ لائف تو شیئر کرنی ہے، لیکن آپ کی پروگرس میں آپ کی پریکٹیکلی اس نے آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کس طرح سے کرنا ہے. میرا ایک ترازو یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے. میں نے آپ کی تھوڑی سی گھمائے جا رہے ہیں، میں اسی طرف آ رہی ہوں. پریکٹیکل تھاٹس انالیسز. آپ سے مجھے بڑا اسٹریٹ سوال کیا ہے. اسٹریٹ سوال یہ ہے کہ ڈیڈ یو ڈائریکٹلی لینڈ ٹو دا نکاح نامہ اور دیر واز اے بیک اینڈ اسٹوری، یا پیچھے کوئی پہلی محبت تھی وہ آپ کو فیضان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دوسری ہوئی، یا کیا I can اسٹوری see تھی؟ it clearly. نہیں ایسا کچھ نہیں. مطلب نو فلٹر میں لائف ہونی چاہیے. اوپنلی بتا رہا ہوں کہ میرا اگر کسی بھی طرح سے اس طرح کہیں اٹیچمنٹ رہا ہے نا رہا ہے تھا نا، تو اس میں ایک ریزن صرف یہی ہوتی تھی کہ وہ بندہ میری لائف میں کیا کنٹریبیوٹ کرنے والا، میں اس کی لائف میں کیا کنٹریبیوٹ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، ان ٹرم آف گروتھ. نہیں اگر اس بندے نے آپ کو ڈچ کروایا یا کوئی جھوٹ بولا یا کچھ ایسا ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا آپ کو دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ ہرٹ نہیں ہوئے ہوں گے؟ لرننگ ہے. اٹ از لرننگ. ہر ایک نئی چیز ایک پروسیس سے گزرتی ہے جس میں پہلا فیز لرننگ ہوتا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتھر لگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر لگا ہی نہیں ہے. ہاں مجھے پتا چلا درد کیسے ہوتی ہے. درد تو لرننگ ہے نا. مجھے پتھر لگا، مجھے درد ہوئی، اور میں نے اس درد کو نہیں فوکس کیا، میں نے اس سے جو مطلب مجھے سیکھا کہ درد کیسے ہوتا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے. کوسچن صرف یہی تھا کہ درد ہوئی تھی نا، بس وہ آپ نے نکلوا لیا ہے. اچھا فیضان، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ابھی تک یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لی، تو اس سے ایک کوسچن میرے مائنڈ میں آیا کہ جیسے آج کل بڑا پاکستان میں کچھ بزنس مین اور یہ ای کامرس والے نعرہ لگاتے ہیں کہ ڈگریاں نہ لیں، پڑھے نہ، سیدھا بزنس میں آئے، تو یہ ڈگری نہ لینے کا آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا بچوں کو ڈگری واقعی نہیں کرنی چاہیے؟ ہر کسی کی وہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ بزنس کر سکیں؟ دیکھیں ہمارا وہی مسئلہ ہے، میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو یہ نعرے لگا رہے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ بتاتا ہوں. میری خود کی ڈگری ابھی تک میں نے نہیں لی، لیکن پھر بھی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں نا ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. یا تو ڈگریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر ایک دم سے ڈگری نہ لو، تو وہ اس لیے ہونا پڑتا ہے کہ وہ اگلے کو کنونس کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایکسٹریم جانا پڑتا ہے. کہ وہ پھر جیسے کچھ لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اسکل لیں. دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہیں، ڈگری بھی ضروری ہے، آپ کی اسکل بھی ضروری ہے. غلط یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ لوگ ڈگریز تو لے رہے تھے، ان کے پاس اسکل نہیں تھا، ایون بولنے کا اسکل نہیں ہے، آپ نے جو پڑھا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا اسکل نہیں ہے. تو پھر وہ ایک دم سے شفٹ ہوا اور لوگ سارے مطلب یہ دیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے، اسپیشلی ہمارے چھوٹے ایریاز میں اتنے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کا اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس کو پراپرلی ایک دم سے ان کو جاب لگا دیا جائے تو وہ ان کو نہیں پتہ کیا کرنا ہے. مجھے لگتا ہے تو وہ پریکٹیکل سے دور ہوتے ہیں. اچھا کہیں نہ کہیں وٹ آئی تھنک کہ جو آپ کی ڈگری ہے نا، دیٹ از کی آف مینی لاکس. ٹھیک ہے، آپ کی ڈگری بہت سے جو لاکس ہیں نا ان کو کھول دیتی ہے. بزنس کے لیے آپ کو ایک تو اتنا مضبوط ہونا پڑتا ہے، اتنا ول پاور چاہیے ہوتی ہے، اور رسک ٹیکر ہونا چاہیے. ہر کوئی تو وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم اپنی یوتھ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ بزنس کر لیں یا پھر گھر بیٹھ جائیں. ایک کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی اسکول نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں، پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ بچے وہاں سیکھ کے آئیں گے کچھ. یونیورسٹی میں یہ کلچر نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں وہی اسکول ہی چل رہا ہوتا ہے. اسکول میں وہ میک شیور کرتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح سے یہ چیز اس نے جو سلیبس ہے کور کیا ہے، اس کو پیپر میں پاس ہوگا، اس طرح سے بری چیزیں ہیں. لیکن یونیورسٹی میں آتے ہیں آپ تو کلچر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، آپ نے خود سے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. کچھ آپ کے بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جو اس نے سیکھا ہے، اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس کی خود سے سیلف لرننگ کس طرح سے کرتا ہے، اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ مارکیٹ میں کیسے کرتا ہے. ہم لوگ بس سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں آئے اور ہم لوگ پڑھ لکھ کے ہم ڈگری مل جائے گی اور اگلے دن ہمیں جاب کے لیے بیٹھے ہوں گے، ویٹ کر رہے ہوں گے، آ جائیں جی آپ نے ڈگری لے لی ہے، آپ کو جاب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے لوگ اس چیز میں آگے اور اسکل کو زیادہ وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں ڈگری کی ضرورت واقعی نہیں ہے. بینگ اے HR اگر میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا، تو کوئی بچہ ایڈوائس کریئر پہ ایڈوائس مانگتا ہے، تو
رادر دین کہ آپ انہیں یہ بولیں کہ آپ ڈگری چھوڑ دیں, آئی پریفر کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ انٹرنشپ کریں, ڈفرینٹ انٹرنشپ کریں, ڈفرینٹ کام کریں, اور یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ لرن کریں, خود کو ایکسپلور کریں کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. نہ کہ آپ ڈگری بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ کے پاس کل کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, اور آپ زیادہ ڈپریشن اور اس طرف چلے جائیں کہ اب کیا کریں لائف بالکل میں. صحیح. مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان ایوری پرسن از ناٹ میڈ فار بزنس. اگر بزنس ہر انسان انڈیویجولی بزنس ہی کرنے لگ گیا تو پھر بزنس چلائے گا کون؟ پتہ نہیں, مجھے تو ایک نے تو نوکری کرنی ہے نا. تو یہ تو ایک مجھے لگتا ہے ایک سائیکل بھی ہے اللہ کا, چاہے وہ ای کامرس کا ہو چاہے کچھ ہو. اگر آپ ایک ای کامرس کی کسی چیز کے اونر ہیں تو نیچے آپ نے 4-5 لوگ بٹھائے ہوں گے, وہ بھی آپ کے کام نوکری کر رہے ہیں نا. میرے خیال سے یہ جو بات کہی جاتی ہے نا, ہر بندہ بزنس کے لیے نہیں ہے, میرے خیال سے یہ بات غلط ہے. دیکھیں, ہر بندے کا جس کلچر سے براٹ اپ ہوا ہوتا ہے اس کا, اس پہ وہ چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ان کو ماحول کیسا ملا بچپن میں. ٹریڈ تو ہم بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ کرو گے تو میں آپ کو یہ دوں گی, آپ یہ ہوم ورک کمپلیٹ کرو گے تو آپ کو یہ ٹافی ملے گی. تو آپ لین دین تو کرنا آپ نے بچپن سے شروع کر دیا ہے. تو بزنس آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, آپ کی ارد گرد کے انوائرمنٹ سے آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے, اور آپ کے پیرنٹس اس میں بڑا اچھا رول ادا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے آج کل کے نوجوانوں میں نا وہ جگرا ہی نہیں رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, پریشان. وہ جگرے کی بات یہی ہے نا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرو گے مارکیٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, باہر مارکیٹ میں نکلو گے نہیں, آپ کو پھر کیسے آئے گا بزنس؟ صحیح. اب آپ نے لائک یو آر دا ون جس نے ریسٹورینٹ کا بھی کام کیا, ڈیجیٹل کا بھی کر لیا, اور دین یو آر ڈوئنگ اے جاب ایز ویل, اینڈ دین بزنس میں بھی آپ نے اپنے آپ کو پٹ آن کر لیا. تو فار ایز اے یوتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں, ای کامرس بھی کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کس کیٹیگری کے بچے کو کس طرح سے ان سب چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس سے وہ بیسٹ ارننگ کر سکتا ہے؟ جہاں تک میری بات ہے, میں تو, میری نیچر کیوریس ہے. میں ہر چیز میں وہ ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے میرے اندر, میں ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. لیکن وہ میں نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا تھا کہ 35 ایئرس تک میں اس فیز میں رہوں گا. اس کے بعد میں نے ایک چیز کو فکس کر لینا اور اس کے ساتھ آگے چلنا. تو وہ میرا فیز تقریباً ختم ہونے والا ہے. جہاں تک بچوں کی بات ہے تو وہ کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیں آپ. آج کل ہر فیلڈ میں اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ آپ کو اس کو ریچ کرنے کے لیے, ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 10 سال چاہیے. ٹھیک ہے, تو بچوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آج سے 10 سال بعد کی جو چیز آپ کو فورکاسٹ کرنا پڑے گا, جو چیزیں 10 سال بعد, 15 سال بعد پیک پہ آنے والی ہیں, ان کو ابھی سے پکڑ لیں. لائک ٹھیک ہے, اے آئی ہے آپ کی, اے آئی بڑی تیزی سے اگلے 10-20 سال میں بڑی تیزی سے ٹیک اوور کرنے والی ہے. آپ کی جو سائبر سیکیورٹی ہے, اے آئی کے ساتھ وہ سیکیورٹی کی بہت ضرورت, وہ بہت نیڈ بننا شروع ہوگی ہے. سائبر سیکیورٹی میں آپ جا سکتے ہو. آپ کنٹینٹ کریشن جو کہ ہیومن ٹچ ہے, اگین وہی بات ہے, آپ کا اے آئی حالانکہ ماڈلس تو بن گئے ہیں, لیکن آپ کی جو بلاگنگ ہے, آپ کی پوڈ کاسٹ ہیں, یہ اے آئی وہ بوٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ہر ایک بندے کے الگ تھاٹس ہیں, وہ اس نے ایکسپریس کرنی ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل چیزیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بات نہ ڈگری کی ہے, نہ آپ کی اسکل کی ہے, آپ کی ول کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات آپ کی اگر ول پاور ہے تو آپ کسی بھی چیز میں گھس جاؤ اس کے اینڈ پہ, کیونکہ اتنی چیزیں واسٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اب وہ زمانہ گیا کہ جب وہ جوتے بنانے والا وہ موچی ہوتا تھا, اب وہ اتنے بڑے بڑے برانڈ بن گئے ہیں, وہ موچیوں نے بنائے. بھائی وہ روٹ دیکھا جائے تو موچی ہے نا, لیکن وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اربوں خربوں پہ آپ کی بلینز میں بات چلی گئی ہوئی ہے, آپ کے انٹرنیشنل ہو گئے ہیں سارے بزنس. تو کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو آپ کو کہیں کہ یار یہ بیسٹ ہے, کسی میں بھی گھس جائیں لیکن اس کا بیسٹ کریں کہ آپ نے کتنا بیسٹ دینا ہے, یہ ڈپینڈ آپ کی ول پاور ہو, وہ چیز آپ کو مل جائے گی. تھینک یو فیضان, ہمیں ٹائم دینے کے لیے بڑا اچھا لگا, اور بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کوئی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, بڑا نیچرل سا ہوا, اور تھینک یو سو مچ. اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور موقع دیا. میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, میں انفیکٹ کیمرے کے سامنے اتنا ٹائم شاید میں پہلی دفعہ آیا ہوں, تو میرے لیے بڑا وہ تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. ایک اور سیریز کریں گے جس کے اندر ہم اور ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی. سو فار کیوریوسٹی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں تو اگر آپ مور کیوریس ہیں ٹو نو اباؤٹ ٹیکنالوجی اینڈ ریلیٹڈ تھنگس, تو ڈو فالو اینڈ شیئر اینڈ لائک آر چینل. اینڈ BTW پہ بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ان فیوچر آنے والی ہیں, سو اسٹے ٹیون. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.